السلام علیکم my brothers and sisters. I hope you are well. یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہ تھا. اس نے شرسنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ کی بجائے شرسنا میں آئے اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے. پورے عرب سمیت خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ناگہاں گزری. چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر شرسنا کا سفر کیا اور ابراہ کے گرجا گھر میں پہنچ کر پیشاب پخانہ کر دیا تو اس نے دور دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا. اس حرکت پر ابراہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا. اس لشکر میں زیادہ ہاتھی تھے. اس لشکر میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام حمود تھا. ابراہ نے اپنی فوج سمیت مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے. یہ وہی عبد المطلب ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے. یہ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے جو بہت ہی روبدار اور نہایت حکیم باشکوہ انسان تھے. یہ ابراہ کے پاس آئے. ابراہ نے ان کی بہت ہی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا. آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو واپس دے دو. یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے. میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوجیں لے کر آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا بہت ہی مقدس مقام ہے، مگر آپ نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. ابراہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا اور آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑیوں کی چوٹیوں اور کھائیوں میں جا کر پناہ گزیر ہو جاؤ. چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں خوب رو رو کر دعا مانگی. ابراہ نے صبح ہوتے ہی لشکر کو لے کر کعبے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا. ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، مگر ہاتھی کا پیش رو حمود سب سے بڑا ہاتھی تھا جو کعبے کی طرف نہ چلا. جس طرف اس کو چلاتے وہ چلتا، مگر خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ایک پرندوں کا لشکر بھیجا. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں. ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہ کی فوج پر اس طرح کی سنگ باری کی کہ ابراہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر وہ کنکریاں چھوٹی تھی، مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے. پرندے جب ان پتھروں کو چھوڑتے تو یہ سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن سے نکل کر زمین پر گرتے تھے. ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو شخص اس کنکری سے ہلاک کیا گیا. اس طرح ابراہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی. یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے 25 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک سورت بھی بیان فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الفیل ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوب، تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ کیا ان پر پرندوں کی فوجیں نہ بھیجی اور انہیں کنکر کے ٹکڑوں سے مارتے، اور ان کا حال جیسے کھائی کھیت کے پتے ہوں یعنی بھوسا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح خانہ کعبہ کا بھی ذمہ اللہ نے اپنے سپرد لے رکھا ہے کہ کوئی تاغوتی طاقت نہ قرآن پاک کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی کعبہ کو صفائی ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ اور نگہبان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تدلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف معقول. برساتے تھے ان پہ پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک، بعد انہوں نے پھینکے ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی نہیں. اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی، ویلاسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے. تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے.